بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان کی سواری۔ شیطان کے مختلف حربے ہیں جن سے وہ بہکاتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینے میں سوار تھے تو وہاں پر اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز معلوم نہ کر لوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز کیا ہے، مجھ کو بتا کہ تو گمراہ جو کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں 5 باتیں بتاتا ہوں۔ 5 باتیں ہیں جن سے میں گمراہ کرتا ہوں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان تین کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 ہی ہم کو بتا جس سے تو گمراہ کرتا ہے، اس لیے کہ اصل تو وہی ہے راز۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 بتا جو تو نہیں بتانا چاہتا۔ تو اب مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ آپ سن لیجئے۔ ان میں سے ایک حسد اور ایک ہرس۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا ہوں اور ہرس سے حضرت آدم علیہ السلام گر گئے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا، تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے۔ یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی کا عطا و نوال دیکھے، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھے، جب کسی کے اندر علم دیکھے، جب کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھے، اس وقت دل کے اندر جو خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملے کہ نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہیں، یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، ان کو بھی گراؤں گا، میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کس طرح ان کو میں ذلیل و خوار کرنے میں کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھا لیا تھا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھانے کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کھا لیں گے، تو ہرس میں آ کر کھا گئے۔ اس کو شیطان نے کہا حسد نے مجھے تباہ کیا، اور ہرس کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کر رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی خطا کا فرق کیا ہے؟ یہاں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی خطا ہوئی اور شیطان نے بھی
خدا کی نافرمانی کی، مگر ان دونوں کی نافرمانیوں میں ایک زبردست اور بڑا عظیم فرق ہے۔ وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ایک خطا کا صدور ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اور شیطان سے جب گناہ ہوا تو وہ اڑ گیا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا ہے، بلکہ میں نے تو آدم کو سجدہ نہ کر کے توحید کا مظاہرہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بندے کا اللہ کی جناب میں عجز و نیاز اور اپنی خطاؤں و گناہوں کا اعتراف ہی اس کو اللہ کے یہاں مقام دلاتا ہے۔ اس لیے یوں کہنا میں نے کون سا گناہ کیا، یہ بہت نازیبا بات ہے اور اس میں دعویٰ ہے، لہٰذا ایسے قبیح جملوں کے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ شیطان ایسے جملے ہماری زبانوں سے نکلوا کر ہمارا ایمان برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ فیضان معرفت جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 147 پر مذکور ہے۔